یہ کہانی ایک امتحان کے دوران کی ہے جہاں ایمانداری اور اصولوں کا ٹکراؤ ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ سامنے آنے والے آخری پرچے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ پرچہ کسی آصف منیر کا تھا۔ پہلے سوال کے جواب میں نے چاہا کہ اس کا ایک نمبر کاٹ لوں اور اسے 9 نمبر دے دوں، لیکن میں پوری کوشش کے باوجود یہ نہ کر سکا۔ میں پورے 10 نمبر دینے پر مجبور ہو گیا۔ اب باری تھی دوسرے سوال کے جواب کی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، اس سوال کے جواب کا 1 نمبر کاٹ لوں گا، لیکن میں اس وقت دنگ رہ گیا جب اس جواب کو بھی 100% درست پایا۔ میں کسی صورت میں اس سوال کے جواب کا نمبر بھی نہ کاٹ سکا۔ پھر تو مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ 10 کے 10 سوالات کے جوابات بالکل درست تھے اور اس امیدوار نے پورے 100 نمبر حاصل کر لیے تھے۔ اب تو مجھے پسینہ آ گیا، ہوش اڑ گئے، دماغ سائیں سائیں کرنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے تمام پرچوں کی فہرست بنا دی اور فائل اٹھائے انور صاحب کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا، رزلٹ فہرست تیار ہوئی؟ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا، جی سر۔ خیر تو ہے حمزہ صاحب؟ آواز میں کپکپی سی ہے۔ انور صاحب کی نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بیٹھو، وہ بولے اور ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انور صاحب تمام امیدواروں کے نمبر دیکھنے لگے۔ وہ امتحانی پرچے پر نشان بھی لگاتے جا رہے تھے۔ پھر آخری نمبر پر وہ زوروں سے اچھلے۔ یہ کیا ہے؟ میں بھی گھبرا گیا۔ جی سر، یہ آصف منیر کون ہے؟ اسے آپ نے پورے 100 نمبر دیے ہیں؟ جی سر۔ وہ گرجے، لیکن کیوں؟ کہ آپ میری ہدایت بھول گئے ہیں؟ نہیں، میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی کہ اس کے کسی ایک سوال کے جواب پر 1 نمبر کم دے دوں، لیکن یہ کہتے کہتے میں رک گیا۔ لیکن کیا؟ لیکن میں اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے بعد بھی نمبر کم نہیں دے سکا۔ انور صاحب نے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ آپ 1 نمبر کم دینا بھلا آپ کے لیے کیا مشکل تھا؟ قلم سے لکھنا ہی تو تھا۔ جی ہاں سر، قلم سے ہی تو لکھنا تھا، لیکن یہ کام میرے لیے اس قدر مشکل ثابت ہوا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس امیدوار نے کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انور صاحب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ رشوت؟ نہیں سر، مجھ پہ الزام نہ لگائیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی رشوت نہیں لی۔ لیکن میری ہدایت کے باوجود آپ نے اس امیدوار کو پورے نمبر کیوں دیے؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ پورے نمبر کسی امیدوار کو نہیں دیے جائیں گے؟ جی سر، آپ کی ہدایت مجھے اچھی طرح یاد تھی، لیکن اس کے باوجود میں ایسا نہیں کر سکا۔ مجھے افسوس ہے سر، میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے ادارے میں کسی ایسے شخص کا وجود برداشت نہیں کر سکتا جو میری ہدایت پر عمل نہ کرے۔ جی سر، مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے، اور آپ نے اندر آنے سے پہلے فہرست کی ایک نقل باہر بورڈ پر بھی لگا دی ہے۔ جی سر، یہ بھی آپ کی ہی ہدایت تھی۔ آپ نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ حمزہ صاحب، 99 نمبروں والے کہیں امیدوار ہوتے تو میں ان میں سے اپنی مرضی کا امیدوار ملازم رکھ سکتا تھا، لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھے آصف منیر ہی کو ملازمت دینی پڑے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ رات کسی وقت اس امیدوار نے آپ کے گھر پر آپ سے ملاقات کی ہوگی۔ نہیں سر، آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام تو نہ لگائیں۔ میری ملازمت کا پورا عرصہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے یہ بات ہمیشہ تسلیم کی ہے کہ حمزہ بہت ایماندار ہے۔ یہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ کسی قسم کی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا۔ آج سے پہلے میرا یہی حال تھا، لیکن میرا خیال تھا آج میں غلط ثابت ہو گیا۔ سر، آپ آصف منیر کا پرچہ دیکھ لیں۔ میں جانتا ہوں کہ آصف منیر نے یہ پرچہ حل کرتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
اسے پورے نمبر لینے کا حق تھا، لیکن میری ہدایت یہ تھی کہ کسی کو بھی پورے نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ بس سوال تو یہ ہے کہ آخر آپ نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ میں بتا چکا ہوں سر، میں نے اپنی طرف سے اس بات کی پوری کوشش کی تھی، لیکن میں کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں اس بات کو کیسے مان لوں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کے جوابات 100% صحیح ہیں، لیکن نمبر لگانے والا قلم تو اس نے تمہیں پکڑا رکھا تھا نا؟ میں نے انکساری سے کہا۔ قلم میرے ضمیر نے پکڑ رکھا تھا سر۔ اوکے حمزہ اوکے، آپ جانتے ہیں ہمارے ادارے کا یا یوں کہہ لیں کہ یہاں کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ ادارے کے مالک کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ جان بوجھ کر عمل نہ کرنے والا اس ادارے میں ملازم نہیں رہ سکتا، اس کی ملازمت ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم تھی نا؟ جی سر، مجھے یہ بات بہت اچھے سے معلوم تھی۔ تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سر، اس معاملے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ سے ایسا ہوا، مجھے اعتراف ہے۔ بس تو پھر حمزہ صاحب، آپ کو اسی وقت ملازمت سے فارغ کیا جاتا ہے، اور یہیں سے آپ کو باہر جانا ہوگا۔ دفتر میں آپ کی جو چیزیں موجود ہیں وہ چیزیں چپڑاسی باہر پہنچائے گا۔ تنخواہ آج ہی آپ نے لی ہے۔ ہم یہ تنخواہ ہر ماہ کی 30 یا 31 تاریخ کو ادا کرتے ہیں۔ نیا مہینہ ابھی آپ کا شروع بھی نہیں ہوا، لہٰذا حساب ویسے بھی برابر ہے، اور میں اس سلسلے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ میرا اصول یہی ہے، اور یہ ساری باتیں آپ کو پہلے ہی بتا دی گئی ہیں۔ جی سر، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ میں آفس سے نکل کر اپنی چیزوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ چپڑاسی آپ کی چیزیں ابھی لے آئے گا۔ میں اٹھا، انور صاحب کو سلام کر کے باہر کی طرف چل پڑا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی میں ایک نظر انور صاحب پر ڈالی۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا ہاتھ الوداعی انداز میں تھا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اور پھر وہ آفس سے باہر نکل آیا۔ باہر تمام امیدوار نتیجہ سننے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے فہرست لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس ادارے کے مالک کی طرف سے فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ پرچہ ان سب سے میں نے ہی لیے تھے، لہٰذا وہ جانتے تھے کہ میں اس ادارے کا ملازم ہوں۔ ایک نے پوچھا، فرمائیے سر، کس کے حق میں فیصلہ ہوا؟ فیصلہ ادارے کے مالک انور صاحب خود بتائیں گے، ایک اور امیدوار نے کہا۔ اور ویسے تو اس فہرست نے فیصلہ سنا ہی دیا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ ادارے کے مالک کی طرف سے جو اعلان ہوگا، اصل فیصلہ تو وہی ہوگا نا؟ میری مسکراہٹ میں اداسی تھی، لیکن وہ اس مایوسی کو بانپ نہ سکے۔ آخر دروازہ کھلا اور چپڑاسی باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں میری چیزیں تھیں، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ لیجئے سر۔ میرے منہ سے نکلا، شکریہ رمضان احمد۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، سر یہ آپ نے کیا کیا؟ میں خود نہیں جانتا رمضان احمد، میں نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ بس یوں سمجھ لو کہ تقدیر نے مجھ سے یہ کام کروایا ہے۔ میں نے سب کچھ جانتے بوجھتے یہ کام کیا رمضان احمد۔ مجھے حیرت ہے سر، حیرت ہے۔ خود مجھے بھی اپنے آپ پر حیرت ہے رمضان احمد۔ ایسے میں کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ انور صاحب باہر نکلے۔ سب کے سب انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ انہوں نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر ان کے ہونٹ ہلے۔ آپ میں سے آصف ضمیر کون ہے؟ آپ میں سے آصف منیر کون ہے؟ میں ہوں سر، ایک نوجوان آواز سن کر اٹھا۔ پھر وہ باقی امیدواروں کے درمیان میں سے اٹھ کر ان کے نزدیک آ گیا۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، یہ رہا آپ کی ملازمت کا حکم نامہ۔ آپ کل سے اپنی ملازمت پر آئیں گے۔ یہ سنتے ہی انور صاحب گھومتے وقت ان کی نظریں مجھ پر پڑیں اور وہ پھر اندر چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونج اٹھی۔ ادھر باقی امیدوار اور آصف منیر مبارکباد دے رہے تھے، اور میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ چپڑاسی ابھی تک میرے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی ابھی تک اداسی جھانک رہی تھی۔
آخر تمام امیدوار ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ اب وہاں صرف آصف منیر چپڑاسی اور میں رہ گیا۔ اب میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ آصف صاحب مبارک ہو ملازمت۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس سے نہایت گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اس کے ہاتھوں میں بھی گرم جوشی اور خوشی کی لہریں تھیں۔ اس نے کہا، شکریہ سر۔ میں جانے کے لیے مڑ گیا۔ جانے سے پہلے میں نے چپڑاسی سے ہاتھ ملایا۔ میں اس دفتر سے رخصت ہو رہا تھا اور دوسری صبح آصف منیر کو اس دفتر میں ملازمت پر آنا تھا۔ میں دکھ میں بھی تھا محسوس کر رہا تھا اور خوشی بھی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں نے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اگر میں اس ادارے کے مالک کی ہدایت کے مطابق آصف منیر کو 99 نمبر دے دیتا تو اتنے لینے والے اور بھی تھے۔ پھر ان میں سے ملازمت کسی کو بھی مل سکتی تھی، جبکہ اصل حق تو آصف منیر کا تھا۔ مجھے دکھ تھا تو صرف اس بات کا کہ میں نے 10 سال اس ادارے کو دیے ہیں، ملازمت کی تھی اور نہایت ایمانداری سے، اور آج یہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ ابھی میں گیٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ چپڑاسی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، انور صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ میں ان کے کمرے میں پہنچا تو انہوں نے دوستانہ انداز میں مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ نے اپنے ضمیر کی بات مان کر دیانتداری سے کام لیا اور ایک قابل اور باصلاحیت امیدوار کو اس کا حق دلایا۔ اس وقت سے میرا ضمیر بھی مجھے ملامت کر رہا ہے کہ تم ایک ہیرے کو ٹھکرا رہے ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا یہ آمرانہ اصول توڑ کر دوں گا اور اپنے اصولوں میں لچک پیدا کروں گا۔ جائیے، آپ کو اپنی سیٹ مبارک ہو۔ پھر کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ امید ہے فرینڈز آپ سب کو ہماری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔